سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرات اور تکبیر کے درمیان تھوڑا سکتہ فرماتے تھے، یعنی جس سانس پر تلاوت ختم کریں اسی سانس پر تکبیر نہ کہیں بلکہ معمولی سا رکیں اور سانس لے کر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق، سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عمر، حضرت سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر جھکنے، کھڑا ہونے اور بیٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کریں تب اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور جب جھک جائیں، رکوع میں پہنچ جائیں تو تکبیر ختم ہو جانی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے رکوع میں اپنی ہتھیلیوں سے گھٹنے پکڑو اور ہاتھ جما کر رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں گھٹنے بالکل سیدھے رکھتے تھے اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو اس طرح پکڑ کے ہاتھ کی دونوں انگلیاں الگ الگ پھیلی اور کھلی ہوئی، ملی ہوئی نہیں ہوتی تھی، کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر اور انگلیاں کشادہ کر لیتے تھے اور ہاتھوں کو پہلو سے دور رکھتے تھے۔ تو راوی نے نماز میں رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو الگ کیا پہلو سے اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا اور انگلیوں کو کشادہ کیا۔ پھر نماز کے اختتام پر انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور انگلیاں پنڈلی کی طویل کی جانب قبلہ رخ ہوں، نگاہ پاؤں پر یا پاؤں کے درمیان رکھیں، سر، گردن اور پشت کی ایک ہی سطح ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی سیدھی برابر رکھیں، سرین کو اوپر نیچے نہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور اپنی پشت کو جھکا دیا، یعنی سر مبارک پشت کے برابر کر دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو سرین کو نہ بلند کرتے اور نہ نیچے کرتے، درمیان میں رکھتے، اور حالت یہی ہوتی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر پانی ڈال دیا جائے تو ٹھہر جائے، یا پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو نہ گرے، یعنی کہ اتنی سیدھی پشت مبارک ہوتی تھی۔ یہ رکوع کا عمدہ ترین طریقہ ہے، اور رکوع کی حد یہ ہے کہ اگر ہاتھ نیچے کیے جائیں تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یہ حد ہے، اس کے نیچے نہیں جانا چاہیے۔ بعض لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھولا لینے لگ جاتے ہیں، یعنی پاؤں ٹیڑھے کر لیتے ہیں، اور بعد زیادہ جھک کر کوہنیوں نکال لیتے ہیں، کونیوں کو باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت اور منع اور ناجائز ہے۔ اور ہاتھ اور پاؤں سیدھے رکھیں اور بازو پر زور دے کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے اپنی نگاہ کو اس جگہ رکھو جہاں سجدہ کرتے ہو، اور اسی طرح اطمینان کے ساتھ حدیث مبارکہ میں ہے جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو رکوع میں 3 بار تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم کہو، یہ 3 بار کہنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار کہہ لے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، اور یہ 3 بار کہنا کامل سنت تسبیح کا ادنا درجہ ہے۔ اور خود بھی حدیث مبارکہ میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں جب آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا کرو۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 بار سے کم کہنا اچھا نہیں، اور 3 سے زیادہ طاق تعداد میں یا بغیر گنے لا تعداد بار تسبیح پڑھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سبحان ربی العظیم پڑھتے رہتے تھے۔ تو محترم سامعین، یہ تھا رکوع۔